أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة النجم آیت نمبر 26 وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، نہیں کفایت کرتی، نہیں کام آتی ان کی سفارش کچھ بھی، الا مگر من بعد ان یأذن اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویرضا، اور پسند کرے۔ لوگوں نے تو اپنی مرضی سے سفارشی بنا رکھے ہیں کہ ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں وہ ہماری سفارش کر لیں گے، تو رب کائنات تو فرما رہے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جن کا بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اور اس کی مشیت اور رضا کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ سورہ نجم کا آخری رکوع أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ آخری رکوع کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے چند عناوین اور موضوع بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے تو
اس شخص کا بیان ہے جو اطاعت سے روگردانی کرتا ہے اور بخل کرتا ہے، اطاعت سے منہ پھیرتا ہے اور بخل کرتا ہے، بخل کی مذمت ہے۔ اور وہ آدمی کوئی خاص نہیں کہ فلانا آدمی ہے، جس میں بھی یہ کبھی صفات ہے، عام اسی آدمی کا بیان ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا پھر آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کو جو پھر گیا، تولا حق سے روگردانی کر گیا، منہ موڑ گیا، اطاعت سے پھر گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے دیا تھوڑا سا، وَأَكْدَى، اور پھر روک دیا، عقدہ کا معنی روک دیا، تھوڑا سا دیا پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو یہ عام آدمی ہے جس کے اندر بھی یہ بری صفات ہے، اسی کا بیان ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ جو تھوڑا سا خرچ کرتا ہے پھر ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے۔ اَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ کے ہی پیچھے ہٹتا ہے۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا نہیں وہ خبر دیا گیا، لم ینبأ نہیں وہ خبر دیا گیا، بما اس چیز کی فی صحف موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر ہے۔ اب اس رکوع میں جو پہلا عنوان ہے وہ تو مکمل ہو چکا ہے، دوسرا موضوع صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم علیہ السلام کا بیان، وہ تعلیمات اور احکامات جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، کیا وہ خبر نہیں دیا گیا اس بات کی جو حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں الذی، وہ ابراہیم علیہ السلام، وفا، جنہوں نے باتیں پوری کی اور وفاداری کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے جو بھی حکم دیا، وفا، اس کو پورا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا عمل کر کے تو پیچھے ہٹ گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ پیشوا، آپ علیہ السلام نے تمام اوامر کو، احکامات کو پورا کیا اور تمام نواہی کو ترک کر دیا۔ جن باتوں کا حکم ملا ان کو پورا کیا اور جن سے منع کیا گیا ان سے پوری طرح دور رہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو امامت کا تاج پہنایا۔ یہ آپ کی صفت ہے، الذی وفا، وہ جنہوں نے پورا کیا۔ اور آگے وہ تعلیمات ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں وہ تعلیمات کیا ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر، نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، کسی دوسرے کا بوجھ۔ ہر آدمی نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور نہیں ہے انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی، سعی کی۔ وَأَنَّ
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس انسان کی کوشش سوف یرا، جلد دیکھی جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں کی جاتی، تو یہاں فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، بے شک اس کی کوشش کی ان قریب قدر کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا اور اس کا بدلہ اسے عطا کیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ یہ باتیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ میں، حضرت موسیٰ کی صحف میں اور قرآن مجید میں، تین آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو بیان کیا۔ عزیز بھائیوں، جب انسان اللہ کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی خاص الخاص ہی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ پیارے رسول علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن آدم ارکع لی 4 رکعات، اللہ فرماتے ہیں اے انسان تو 4 رکعتیں پڑھ لے۔ 4 رکعتیں یہ جو نماز ہے اشراق کی، 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، من اول النہار، دن کے شروع میں، اقفے کا آخرہ ہوں، تو میں دن کے آخری حصے تک تجھے کفایت کروں گا۔ سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں، اس لیے اس نماز کی بھی کوشش کریں تاکہ سارے دن کے کام آسان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے ذمے چلے جائیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 475، سنن نبی داود حدیث نمبر 1289۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے اور اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے وہ بات پوری کی جو اللہ پاک نے فرمائی، وفا، پورا کر کے دکھایا۔ اور رب کائنات نے اس رکوع مبارک کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں، چند نیکیاں ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری ہیں، وہ بھی اصل میں اس کی اپنی ہی کمائی ہے، اپنی کمائی ہے۔ جس طرح مشہور حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اذا مات الانسان، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، عمل اس کا ختم ہے۔ الا من ثلاثہ، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو جاری و ساری ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو اس کے بعد بھی جاری رہنے والا ہو، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم ہے جس کے ساتھ نفع حاصل کیا جاتا ہو، او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد کو نیک بنا دے۔ تو یہ 3 نیکیاں جن کا تذکرہ اس حدیث مبارک میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ تو یہ بھی اصل میں تینوں کی تینوں انسان کی اپنی ہی کمائی ہے، اس کی اپنی محنت ہے جو اس کی وفات کے بعد جاری و ساری ہے۔ اسی طرح پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھائے، اپنی کمائی سے، وہ سب سے بہترین اور پاکیزہ کھانا ہے۔ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی سے ہے، اس کی کمائی سے ہے۔ جو نیکی کے کام پہ لگا دیا
वालदैन के लिए सदका जारिया बन गया। सुनन निसाई हदीस नंबर 4457, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2137। इसी तरह जब कोई इंसान किसी नेक अमल का आगाज करता है, नेकी को शुरू किया, पहल करता है, तो उसके बाद जितने लोग भी उस नेकी पर अमल करते हैं, इस अव्वल और पहल करने वाले को तमाम बाद में आने वालों के बराबर अजरो सवाब है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान है, मन दआ इला हुदा, जिस बंदे ने दावत दी हिदायत की तरफ, नेकी की तरफ और खैर की तरफ, काना लहू मिनल अज्र मिस्लु उजूर मन तबिअहू, उसको उन लोगों के बराबर सवाब मिलेगा जो उसकी पैरवी करेंगे। मिन गैर अय्यम कसा मिन उजूरहिम शै, इसके अलावा कि उनके सवाब में कोई कमी आए। इसी तरह फरमाया कि मन दआ इला ज़लालतिन, जो गुमराही की तरफ बुलाता है, गुमराही है, गुनाह है, कान लहू मिनल विज़्र मिस्लु औज़ारि मन तबिअहू, उसको अपना भी गुनाह है और जो उसके बाद उस गुमराही और ज़लालत और बुरे काम पर चलते हैं उनके बराबर उस अकेले को गुनाह है। नेकी में सवाब है और गुनाह में उसके लिए वबाल है और अजाब है। सही मुस्लिम किताबुल इल्म हदीस नंबर 2674। तो ये बातें ऐसी हैं जो सोफ़े इब्राहिम में और सोफ़े मूसा में और कुरान पाक में कि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर शख्स ने अपना ही बोझ उठाना है। व अन्न इला रब्बिकल मुंतहा, और बेशक तेरे रब की तरफ इंतहा, ठिकाना है, ठिकाना है, अल्लाह पाक की तरफ ही जाना है और जरूर जाना है। अब यहां से अल्लाह पाक ने चंद चीजों का बयान फरमाया है जिनमें सिर्फ और सिर्फ इख्तियार मेरे अल्लाह का है, अल्लाह ताला का इख्तियार है। अब वो चंद बातें यहां बयान की गई है। व अन्नहू हुवा अज़हक व अबका, और बिलाशुबा वही हंसाता है और वही रुलाता है। अगर कोई हंसता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से खुशी आती है तो उसके हुक्म से, और रोता है तो वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से। अगली घड़ी जो हम पे आ रही है या अगला दिन, क्या पता कि हमें कोई हंसने वाला मामला पेश आ जाए, खुशी वाला, क्या इल्म के कोई रोने वाला मामला पेश आ जाए। तो ये ऐसे दो काम हैं, अज़हा का व अब का, इनमें खालिस इख्तियार सिर्फ अल्लाह पाक का है। व अन्नहू हुवा अमात व अहया, और बेशक उस अल्लाह ने अमाता वही मारता है, व अहया और जिंदा करता है। ये दो काम भी ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ इख्तियार अल्लाह ताला का है। व अन्नहू खलक़ज़्ज़ौजैनिज़्ज़कर वल उन्सा, और बिलाशुबा उसने पैदा किया अज़्ज़ौजैन जोड़ा, अज़्ज़करा नर, वल उन्सा और मादा, नर को भी पैदा किया और मादा को भी। ये अज़हा का, अब का, अमाता, अहिया, खलका, ये सारे काम सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में हैं और किसी का इसमें कोई दखल नहीं। मिन नुत्फतिन इज़ा तुमना, उस नुत्फा से जब वो रहम में टपकाया जाता है। व अन्न अलैहिन नशअतल उखरा, और बिलाशुबा दूसरी बार पैदाइश भी उसी के जिम्मा है, अलैहि उस पे जिम्मा है, यानी क़यामत को कायम करना अल्लाह ताला के जिम्मा है। ये फर्ज है, लाजम है कि अल्लाह ताला क़यामत कायम करे, क्योंकि अगर क़यामत कायम ना हो तो नेक लोगों की नेकियां कहाँ जाए, और बुरे लोग, यहाँ जो इतना जुल्म होता है दुनिया में, जिन लोगों ने फसाद मचा रखा है
اور یہاں وہ سزا سے بچ جاتے ہیں تو ان کو پھر سزا اگر نہ ملے تو اللہ پاک کا انصاف کہاں گیا؟ اس لیے فرمایا وَأَنَّ عَلَيْهِ، اور بے شک اس کے ذمہ ہے، یہ فریضہ ہے اللہ پر، النشأۃ الأخرى، دوسری مرتبہ پیدا کرنا۔ اگر قیامت قائم نہ ہو تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف ہی کوئی نہیں کیا۔ انصاف کیسا؟ وہ ظالم اور فسادی اور بدکار اور قاتل جنہوں نے 100 اور 200 اور ہزار لوگوں کو قتل کر دیا، ان کو پھر سزا کہاں ملے گی؟ اس لیے فرمایا اس کے ذمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو محبت کے ساتھ اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک وہی غنی کرتا ہے، وَأَقْنَى، اور سرمایہ دیتا ہے۔ اقنا کا معنی ایک سرمایہ دینا اور دوسرا ترجمہ اس کا وہی فقیر کرتا ہے۔ تو یہ جو سارے کام ہیں، اماتا، احیا، اضحکا، ابکا، خلقا، نشأۃ الاخری، اغنا، اقنا، سارے ترتیب سے صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ ان تمام کاموں میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا ایک ستارہ جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور پرستش کی جاتی تھی، فرمایا وہی پروردگار ہے جو شعرا کا رب ہے، اس ستارے کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند اقوام کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ جن کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں، اور بے شک اسی نے ہلاک کیا قوم عاد کو، الاولیٰ جو پہلے ہیں، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو فما ابقا، پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ سمودا، یہ دال کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں الف ہے جو کہ سائلنٹ ہے اور اس کے اوپر گول دائرہ ہے، کسی کو بھی نہیں باقی چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ جو دو قومیں ہیں، قوم عاد اور قوم سمود، ان کا نام پہلے آ گیا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں پہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا یہ ان کے آس پاس ہی رہتے تھے، ان کا علاقہ ان کے قریب تھا، اور قوم نوح کا ذکر بعد میں آیا، حالانکہ ان کا زمانہ پہلے تھا کیونکہ ان کا علاقہ ذرا دور تھا۔ قوم نوح اس سے پہلے انہم کانوا ہم اظلم واطغى، بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے۔ والمؤتفکۃ اہوا، پھر اس بستی کو جو الٹی کی گئی، مؤتفق کہتے الٹی بستی، اہوا اللہ تعالیٰ نے زمین پر دے مارا اس بستی کو۔ فغشاها ما غشا، پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پہلے تو اس بستی کو الٹا کر کے دے مارا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی۔ فغشاها ما غشا سے مراد وہ بارش ہے سنگ باری اور پتھروں کی بارش ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پھر اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ عزیز بھائیوں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم سمود ہے اور قوم عاد ہے اور نوح علیہ السلام کی قوم ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو ان اقوام کی ہلاکت کے بعد اللہ فرماتے ہیں کون کون سی نعمتیں، تو ذرا سوچئے اس ہلاکت میں نعمت کون سی ہے؟ تو جو آدمی یا قوم حد سے بڑھ جائے، حد سے تجاوز کر جائے،
اس کا ہلاک ہو جانا ہی ایک نعمت ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ آگے سورہ رحمان کے اندر بھی آ رہا ہے کہ جب عذاب کا تذکرہ ہے، جب قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھائی عذاب میں اور ہلاکت میں کون سی نعمت ہے؟ تو جو حد سے بڑھ جائے اور فساد میں اور طغیانی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو اکراس کر جائے، اس کا ہلاک ہو جانا بھی ایک نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پھر اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ ایمان والوں کا نجات پا جانا اور کافروں کا اور باغیوں اور سرکشوں کا ہلاک ہونا ہی ایک نعمت ہے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نذیر ہے، ڈرانے والے ہیں۔ من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں سے، اس سے پہلے بھی ڈرانے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والے آتے رہے۔ آزفت الآزفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی، آزفت قریب آ گئی، الآزفہ جو قیامت ہے قریب آنے والی ہے وہ قریب آ چکی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، اس کو ظاہر کرنے والا نہیں، اس کو کھولنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم رکھتے ہیں اور اللہ پاک ہی اس کو ظاہر فرمائیں گے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا پھر اس بات سے، قرآن سے تم تعجب کرتے ہو؟ عزیز بھائیوں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا گیا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی لفظ حدیث آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے قرآن مجید۔ پورے قرآن پاک میں حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور سنت بھی دین میں اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن پاک ہے، لیکن جو لفظ حدیث ہے قرآن مجید میں جہاں بھی آیا اس سے مراد قرآن پاک ہوتا ہے جس طرح یہاں ہے۔ افمن ھذا الحدیث، کیا اس قرآن سے تعجبون، تم تعجب کرتے ہو، تعجب کرتے ہو، وتضحکون، اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون، اور تم روتے نہیں ہو، وانتم سامدون، اور تم غفلت میں ہو، اعراض کرنے والے ہو، غفلت میں ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو اور گناہوں کو ترک کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ حدیث مبارک میں اس کی مثال ہے ایاکم ومحقرات الذنوب، اے اللہ کے بندو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ چھوٹے گناہوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کقوم نزلوا فی بطن واد، جو کسی وادی میں اترے، ایک وادی میں اترے، اب پھر کیا ہوا؟ فجاء ذابئود وجاء ذابئود حتى انہجوا، ایک آدمی ایک لکڑی لے کر آیا، دوسرا آدمی ایک لکڑی لے کر آیا، تیسرا آدمی ایک لکڑی، حتیٰ کہ ایندھن جمع ہو گیا جس کے ساتھ انہوں نے کھانا پکا لیا۔ تو ایک ایک لکڑی کر کے ایندھن بن گیا، کھانا تیار ہو گیا۔ اس طرح ایک ایک گناہ کر کے انسان کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اس کی مثال بیان فرمائی ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور ان سے دور رکھو۔ اور جس طرح عرض کیا گیا کہ یہ پہلی سورت مبارک ہے نازل ہونے کے اعتبار سے جس کے اندر سجدہ ہے، سجدہ تلاوت۔ آپ نے جب تلاوت فرمائی تو مسلمانوں نے اور مشرکین نے اور جنوں نے اور انسانوں نے سب نے سجدہ کیا۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، یہ آیت سجدہ ہے، اس لیے تمام بھائی سجدہ کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔